بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ ابتدائی زندگی اور نبوت۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ابتدائی پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ان کے رہتے ہوئے لوگ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک چکے تھے۔ انہوں نے جاہلانہ غیر اخلاقی زندگی گزاری، بتوں کی پوجا کی اور غلط کاموں کا ارتکاب کیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر لوگوں کو اخلاق اور توحید کی طرف لوٹانے کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک مثالی کردار کے پیغمبر تھے جو اپنے صبر، ہمدردی اور اللہ پر اٹل ایمان کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے مشن کا آغاز اپنے لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے بتوں کو ترک کرنے کی دعوت دے کر کیا۔ انہوں نے ان کے گناہوں کے نتائج سے خبردار کیا اور انہیں اللہ سے معافی مانگنے کی تلقین کی۔ عوام کا رد۔ ان کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود نوح علیہ السلام کے اکثر لوگوں نے ان کے پیغام کو رد کر دیا۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور اپنے طریقے پر چلتے رہے۔ پیروکاروں کے صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے اس کے پیغام پر یقین کیا۔ برادری کے رہنما خاص طور پر مخالف تھے، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو نوح علیہ السلام کی بات سننے سے روکتے تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ وہ صرف ایک عام آدمی ہے اور سوال کیا کہ اللہ ان جیسے کسی کو نبی کیوں منتخب کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے ناقابل یقین صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ انہوں نے ان تک پہنچنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کیے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو دھمکیاں دیں اور ان کے ایمان کا مذاق اڑایا۔ حکم الہی اور صندوق۔ صدیوں کے مسترد ہونے کے بعد اور اپنی قوم کی اپنی روش بدلنے کی کوئی امید نہ دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل کی کہ زمین کو کافروں سے پاک کرنے کے لیے ایک عظیم سیلاب آئے گا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے پیروکاروں اور جانوروں کی ہر قسم کے جوڑوں کو بچانے کے لیے ایک بڑی کشتی بنائے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی کی تعمیر شروع کی۔ کفار ان کا مذاق اڑاتے رہے اور سوال کرتے رہے کہ وہ خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے انہیں آنے والے سیلاب سے خبردار کیا، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ عظیم سیلاب۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان، اپنے پیروکاروں اور جانوروں کے جوڑے کو کشتی میں جمع کر لیں۔ جیسے ہی وہ کشتی پر سوار ہوئے، آسمان تاریک ہو گیا اور بارش مسلسل برسنے لگی۔ زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور جلد ہی پوری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ سیلاب کا پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا، جس نے اپنے راستے میں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کفار نے حقیقت کو بہت دیر سے پہچانا، پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن غرق ہو گئے۔ ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی تھا، جس نے اپنے والد کی کشتی میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی درخواست کے باوجود کافروں کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا تھا۔ کشتی کئی دن اور راتوں تک گہرے پانی پر تیرتی رہی۔ آخرکار اللہ کے حکم کے بعد بارش رک گئی اور پانی کم ہونے لگا۔ کشتی جوڈی پہاڑ پر آرام کرنے کے لیے آ گئی۔ نوح علیہ السلام اور اس کے پیروکار اللہ کی رحمت اور حفاظت کے لیے شکر گزار ہو کر خشکی پر اترے اور قدم رکھا۔ ایک نئی شروعات۔ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، ایمان اور راست بازی پر مبنی ایک برادری قائم کی۔ وہ پورے ملک میں پھیل گئے، اپنی اولاد کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی کہانی مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کے پیغام کو جھٹلانے والوں کے لیے اس کے انصاف کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ میراث۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جس میں صبر، استقامت اور مصیبت کے وقت اٹل ایمان کے موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی اپنے مشن کے لیے لگن اور اللہ کے منصوبے پر ان کا بھروسہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور اہل ایمان کے لیے ایک تحریک کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔